70,000 صبح ہے، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے، معصوموں کو تو عمر میں بس ایک بار معصوموں کو تو عمر میں بس ایک بار آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ یہ اس در کی قیمت ہے۔ فرشتے تڑپ رہے، تڑپا کرے، بدل کے پھر آنا کہاں نصیب، بے حکم کب مجال پرندے کو پر کی ہے، معصوموں کو تو عمر میں بس ایک بار آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ پڑے رہو، اور در نبی پہ پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ تو یہ اتنی قیمتی دولت ہے، چونکہ انہوں نے جانا ہے۔ میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کتنی بڑی دولت پانے جا رہے ہیں۔ جب ایک چیز کی اہمیت ہمیں پتہ ہوگی تو پھر ہمارا سفر بھی اس اہمیت کے پیش نظر اتنا ہی اہم ہو جائے گا۔ ہماری نگاہوں میں جب اس کی قیمت ہوگی تو پھر ہمیں بھی ادب کا کرینہ آ جائے گا، ہم سیکھ کر جائیں گے۔ تو اس دربار کی قیمت یہ ہے کہ اس دربار میں سانس لیتے ہوئے بایزید بستامی بھی ڈرتے تھے۔ ادب گاہست زیر آسماں، از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت، جنید و بایزید اینجا۔ یہ وہ مقام ہے عرش کے نیچے، اس سے نازک کوئی مقام نہیں، کوئی مقام نہیں۔ پوری کائنات میں اس سے بڑا نازک مقام کوئی نہیں ہے۔ یہاں تو جنید بغدادی بھی کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، بایزید بستامی جیسی ہستی بھی کھڑے ہونے سے ڈرتی ہے۔ آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل۔ میرا منہ اس قابل نہیں کہ میں آپ کو دکھاؤں، یہ کسی شاعر نے کہا۔ لیکن اعلی حضرت کے جب عشق چمکا تو آپ نے کیا کہا؟ یہ سلیقہ میں سکھا رہا ہوں۔ دیکھیں، انسان تصور کرتا ہے نا وہاں جا کے کہ میں کس پاک بارگاہ میں، تو کہتا ہے ہائے میں بہت گندا ہوں، میرا منہ اس قابل نہیں ہے۔ اعلی حضرت نے کیا سلیقہ سکھایا۔ شاعر نے کہا نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، بس شفاعت کے بدلے میں جنت ملے گی، عمل ہے جہنم میں جانے کے قابل۔ تو اعلی حضرت نے عشق نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا تجھ سے چھپاؤں منہ، تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے۔ یعنی وہ ہمیں حوصلہ دے رہے کہ ہم گندے ہیں، برے ہیں، نکمے ہیں تو انہی کے۔ تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے؟
کوئی اور ہے تو بتاؤ جہاں میں جا کر اپنا چہرہ دکھاؤں. بس یہی بارگاہ ہے، جیسا بھی ہوں حضور آپ ہی کا ہوں. یہ ہمیں سلیقہ سکھا رہا ہے. تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے. اور پھر فرماتے ہیں مومن ہوں یا رسول اللہ، مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. اتنے بڑے دربار میں جا رہے ہو، سنبھل کر پاؤں رکھنا. حاجیو شہر مدینہ میں وہاں ادب ضرور کرنا. بے ادبی بہت عام ہو گئی ہے، لیکن میں جن کو سمجھا رہا ہوں سمجھ جائیں. ہم ان میں سے نہ بنے. یہ نہیں کہ وہ جوتی ہاتھ میں پکڑ کے جا رہا ہے تو میں بھی ایسا کر لوں. نہیں، ہم نے تو وہ منظر دیکھے ہیں. مدینے میں داخل ہوئے تو ننگے پیر. جب تک مدینے شریف میں رہے ان کے پاؤں میں ہم نے جوتی نہیں دیکھی. میں خود حیران ہوتا تھا کہ دیکھو موسم سخت ہے، گرمی ہے، لیکن اس بندے کو میں نے دیکھا اس نے جوتا نہیں پہنا. ادب یہ اس شہر کا سب سے بڑا کرینہ ہے. ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک. لوگ موبائل لے کے وہ سلام پڑھتے ہوئے بھی جا رہے ہیں، سنہری جالیوں پہ ویڈیو بنا رہے ہیں. ہائے ہائے، یہاں جو میں نے کیفیات آپ کو بتائی ہیں یہ بن سکتی ہے؟ آپ اس دربار میں بھی آپ کو پتہ ہی نہیں آپ آئے کہاں ہیں. لوگوں کو دیکھ کر اپنا سلیقہ سیٹ نہیں کرنا کہ وہ ایسے کر رہے ہیں. ہم نے شریعت کے احکامات پہ عمل کرنا. ادب سب سے پہلی چیز ادب. قرآن نے کہا، یہ آیت وہاں لکھی ہوئی ہے سنہری جالیوں میں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ تو آوازوں کو پست کر لو. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. ایسے نہ بولنا جیسے ایک دوسرے سے بولتے. أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. کہیں ایسا نہ ہو سارے عمل ضائع ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ. ادب وہاں پر آپ نے ضرور کرنا ہے. دوسری چیز ایک اور آپ کو میں نے سکھانی، ماشاءاللہ کافی سارے لوگ جانے والے. کاشف ناتھ کا ہمارا یہ بھی جا رہا ہے. دوسری چیز وہاں پہ آپ نے مانگنا کیا ہے اس کا بھی سلیقہ ہونا چاہیے. ہم نے مانگنا کیا ہے. آپ جا کے کہیں جی حضور مجھے دکان مل جائے، مجھے مکان مل جائے، مجھے روٹی مل جائے، پانی مل جائے. وہاں مانگنا کیا ہے. ایک شخص گیا مدینہ شریف، بڑی بھوک لگی تھی، جا کے اس نے روٹی مانگی. کہنے لگا حضور روٹی کھلا دے. تھوڑی دیر گزری، ایک صاحب گاڑی میں آئے، کہنے لگے آ بھائی روٹی کھلاؤ تجھے. لے گیا اس کو، خوب روٹی کھلائی، کہا اور کھا اور کھا اور کھا. جب اس نے بس کر دی نا بھی اب میرے سے نہیں کھائی جائے، کہنے لگا بس. کہاں بس، کھا لیا، رج کے کھا لیا. کہنے لگے کتنی دور سے آئے ہو، اتنا لمبا سفر کیا اور کتنے بڑے دربار میں آئے ہو، آ کر مانگا کیا روٹی. کاش تم جنت مانگ لیتے تو تمہیں جنت بھی مل جاتی. تمہاری انتہائی طلب ہی یہ ہے. تمہیں پتہ ہی نہیں تم کتنے بڑے دربار میں آئے ہو. کتنی بڑی دربار میں کھڑے ہو کر دنیا کی چیزیں مانگی جائیں، یہ مل جائے، وہ مل جائے، فلاں مل جائے. اگرچہ وہ سب دینے والے ہیں، یہ بھی مانگ لینا، لیکن ضمناً
حقیقی مانگ کیا ہے؟ اسألوکا شفاعت یا رسول اللہ، حضور ہمیں اپنی شفاعت عطا کرے، یہ مانگنا ہے۔ ان سے ایمان پر استقامت مانگنی ہے، ایمان پر خاتمہ مانگنا ہے۔ آخرت میں حضور کا پڑوس مانگو، مانگنے والوں جنت میں حضور کے قریب اپنا گھر مانگ لو، جو کچھ مانگیں گے اس دربار میں تمہیں عطا کیا جائے گا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے محبوب جب لوگ جانوں پر ظلم کر لے تیرے پاس آئے، فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ، پھر اللہ سے معافی مانگے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، پھر میرا رسول بھی ان کے لیے استغفار کر دے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ کو پائیں گے بخشنے والا مہربان۔ تو دوسری چیز میں نے آپ کو یہ سکھائی ہے، وہاں مانگنا ضرور ہے لیکن آخرت مانگنی ہے، جنت مانگنی ہے، شفاعت مانگنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت مانگنی ہے، ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے۔ یہ دوسرا ادب ہے مدینہ منورہ کا جو آپ نے وہاں پر بجا لانا ہے۔ خبردار خبردار خبردار، تنگ دل نہیں ہونا۔ وہاں لائن لگی ہوگی، کئی گھنٹوں کی لائن کے بعد آپ کی باری آئے گی سنہری جالیوں میں، دھوپ ہے، وہاں تنگ دل نہ ہو جانا، بلکہ جتنی سختی ہو رہی ہے اتنا ہی شکر ادا کرنا۔ میں بل بھرنے کے لیے لائن میں لگ جاتا ہوں، ٹکٹ لینے کے لیے لائن میں لگ جاتا ہوں، اس دربار میں اگر لائن لگ گئی ہے تو دل چھوٹا کرنا، نہ، یہاں تو ساری عمر کھڑے رہ کر ایک بار حاضری مل جائے، ایک بار کی حاضری مل جائے، یہی کافی ہے۔ وہ امیر اہل سنت فرماتے ہیں وہاں ایک سانس مل جائے، یہی ہے زیست کا حاصل، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں۔ ایک سانس بھی وہاں مل جائے بڑی خوش نصیبی ہے۔ تو دعا کرنی ہے، وہاں جو مانگیں گے پائیں گے۔ میری والدہ محترمہ گئی عمرے پہ، ان کو نا لقوے کا اٹیک ہوا، کھانا نہیں کھایا جا رہا تھا، کہتی ہے میں روزہ رسول پہ گئی اور میں نے کہا حضور اگر میرا وقت آخر ہے تو پھر مجھے یہی رکھ لیں، اگر نہیں ہے تو پھر مجھے صحیح کر دیں۔ کہتے ہیں منہ چلنا شروع ہو، وہی پہ صحیح ہو۔ مانگنے والا بھی سوچ رہا ہوتا حضور عطا فرما دیتے، جھولی بھر دیتے، جھولیاں بھر بھر کے دیتے ہیں، دینے والا نظر نہیں آتا پر جھولیاں سب کی بھرتی جاتی ہیں۔ ہر انسان آپ وہاں دیکھیں گے اپنی بولی بول رہا ہے، اپنی زبان میں حضور کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہے، وہ سب کی سن رہے ہیں، اللہ نے انہیں اختیار عطا فرمایا ہے۔ تو یہ کچھ مدینہ منورہ کے آداب تھے جو میں نے گوشے گزار کیے۔